للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص حافظ قرآن و عالم شریعت کسی مسجد میں امام جماعت مقرر ہوا۔ لوگ اس عالم کا بہت احترام کرتے تھے اور ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ اس عالم کو اپنے گھر دعوت پر بلائیں، خصوصاً رمضان المبارک میں۔ اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطار میں اپنے گھر بلایا۔ عالم دین نے دعوت کو قبول کیا اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی بیوی نے عالم دین کے جانے کے بعد مہمان خانے کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ پیسے مہمان خانے میں رکھے تھے، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ پیسے اس عورت کو نہ ملے، اور اس نے شوہر سے پوچھا کہ آپ نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا نہیں، اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر میں نہیں آیا تھا اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر ان کو بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اس شخص کو قوم کے لیے عملی نمونہ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور ڈکیت۔ غم و غصے کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن اس کے بعد سے وہ عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا۔ لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھر میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، امام صاحب کو گھر پر بلائیں یا نہیں؟ بیوی نے کہا بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ پیسے اٹھائے ہوں، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین بھی ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اور پھر اس شخص نے امام صاحب کو اسے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلایا، اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے امام صاحب سے کہا کہ جناب متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے۔ عالم دین نے جواب دیا کہ ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں نے تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ میزبان نے کہا کہ امام صاحب، میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری بیوی نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی، اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ پیسہ نہ ملا۔ کیا رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا ہاں میں نے لی تھی۔ میزبان حیران و پریشان ہو گیا اور عالم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا کہ ایسا نہ ہو کہ تم وہ رقم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم دین زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور پھر اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے مجھے چوری کا الزام لگایا، اگرچہ یہ بہت دردناک ہے، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا۔ اگر تم قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں وہ رقم مل جاتی۔ یہ سن کر وہ شخص بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید کو لایا اور جلدی سے کھولا تو اس کو مکمل رقم اس میں رکھی نظر آ رہی تھی۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ حال ہے بعض مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن مجید کو نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت دے اور ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔